مان ہی نہیں رہے تھے. لیکن اب یہ آڈیو کلپ آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا، باقی تبصرہ میں بعد میں کروں گا. یہ ایک دیوبند کا مناظر بول رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. سامنے تصویر مولانا سید احمد اسد کی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا ہے. سنو ذرا مولانا محمد سعید احمد اسد کے پیچھے کیا ہے. کہتے ہیں نبی پاک کو نبوت اس وقت ملی جب ابھی آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے. آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ نبیوں کو نبوت بعد میں ملی، اور ان نبیوں سے پہلے نبوت محمد مصطفیٰ کو ملی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی تو ختم نبوت کا کیا معنی؟ پھر تو آپ پہلے نبی ہوئے، آخری نبی کیسے بن گئے؟ اگر یہ عقیدہ ہے، عقیدہ میرا ماننا ہوگا. میں کہتا ہوں سب انبیاء کو نبوت پہلے ملی اور سب سے آخر میں نبوت محمد مصطفیٰ کو ملی. اور جب محمد مصطفیٰ کو نبوت مل گئی، لا ينبأ احد بعد، آپ کے بعد اب نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا. قادیانی نے کہا ایک نبی میں بعد میں آیا، میں بعد میں آیا. انہوں نے کہا ایک کا اگر مانے تو وہ تو ہے ختم نبوت کا منکر، اور جو 7 لاکھ بعد میں مانے وہ ختم نبوت پر دھرنا دے رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے ہماری تقریریں موجود ہیں. یہ مسئلہ اللہ کے فضل سے میں نے چلایا تھا. تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. تم جب سب سے پہلا نبی آپ کو مانتے ہو، اول النبیین مانتے ہو، اور خاتم النبیین ہونے کے منکر ہو، آخر النبیین ہونے کے منکر ہو. یہ بات ان کے مولویوں تک پہنچی، اور سرگودے کا شیخ الحدیث جو سیال میں بھی رہا، اشرف سیالوی، اس کو بات سمجھ آ گئی. اور فیصلہ آباد کا سعید اسد، اس کو بھی بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا یار بات تو واقعی ہے، بات تو صحیح کہتا ہے کہ ہم تو آخری نبی نہیں مانتے. اس اشرف سیالوی نے پھر کتاب لکھی. اس کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا مصوبہ بھی اور پہلا ایڈیشن بھی. اس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. 40 سال کی عمر میں. وہ سعید اسد اور اشرف سیالوی، انہوں نے کہا دوسرے طبقے کو کہ تم جو پہلا نبی مانتے ہو نا، تم ختم نبوت کے منکر ہو. یہ ان کا فتویٰ ہے، اشرف سیالوی کمپنی کا. اور سعید اسد بریلوی، اس کی تو آپ تقریر بھی آ گئی. وہ کہتا ہے کہ رضوی یہ ختم نبوت کا منکر ہے. پہلے میں کہتا تھا، کچھ مولوی ناراض ہوتے تھے. یہ اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے شروع کیا. آج بریلویت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. میں نے کہا مولویوں، باقی جب آپ کو نبوت اس وقت مل گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 لاکھ نبی کو نبوت آپ کے بعد ملی ہے. بتاؤ نبوت کا کیا معنی ہے؟ کہ پکاری کہتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں. میں نے کہا تو کیا لگتا ہے ختم نبوت کا؟ اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی بریلوی کا ختم نبوت پہ ایمان ہو سکتا ہی نہیں ہے. کسی میں ہمت بات کر کے دیکھے. پہلے میں کہتا تھا، کچھ مولوی ناراض ہوتے تھے. یہ اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے شروع کیا، اور آج سے 10 سال پہلے میں نے ان کو چیلنج دیا کہ تمہارا ختم نبوت پہ ایمان نہیں. آج بریلویت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. حضرت صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں. اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ سرکار تو ازلی نبی تھے، پھر 1,24,000 نبی بعد میں آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا، تو ایک مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق پڑتا ہے؟ آپ قادیانیوں کو خدا کے لیے سپیس نہ. اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے یہ آواز آپ نے سماعت کی، اور
جن جملوں سے وہ دیوبندی اہل سنت و جماعت کو معاذ اللہ منکر ختم نبوت گردان رہا ہے، استغفر اللہ، اور تانے دے رہا ہے، وہ جملے ہو بہو آج زبان مولانا سعید احمد اسد کی ہے، اور جملے اس کے ہیں جو ابھی آپ نے سنے، اور اب آپ مولانا سعید احمد اسد کی زبان سے بھی یہ اس کلپ کے اندر جو کچھ آپ نے سنا ہو بہو وہی ہے کہ جو ادھر سے دیوبندی مناظر کی گفتگو کے اندر اعتراض تھا کہ تم اول النبیین مانتے ہو تو پھر خاتم النبیین نہیں مان سکتے، ختم نبوت نہیں مان سکتے، تو ہو بہو وہ چیز کوئی تھوڑا سا بھی فرق نہیں۔ یہ ہے وہ سازش، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فیض ہے ان پر، ہم نے سمجھایا تو بریلویوں میں سے دو کو تو سمجھ آ گئی، اور اب بریلویت کے اندر یہ ہے ایک تو ہمارا موقف رکھنے والے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اہل سنت دوسرے ہیں سارے، یعنی یہ ان کو وہ اپنی فتوحات قرار دے رہے ہیں، ان کے لفظوں پر وہ اپنے گھر میں بیٹھے جشن منا رہے ہیں۔ آج نہیں، یہ جو گفتگو ہے اس وقت کی ہے جب ختم نبوت دھرنا دیا جا رہا تھا، اس وقت یہ مناظر یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے، یہ تو ختم نبوت کے معاذ اللہ منکر ہیں، اور نام لے کر اس نے سعید اسد کا یہ کہا کہ یہ دیکھو سعید اسد جو ہے وہ تو مان چکا ہے ہماری بات، تو اب میں سنیوں تم سے کہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ بولی غیر کی ہے، اہل سنت کی بولی نہیں ہے، صرف اہل سنت کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، چہرہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر دیوبندیت پھیلائی جا رہی ہے، وہابیت پھیلائی جا رہی ہے، ابن تیمیہ کی سوچ ہے۔ اب دیکھو وہ ذرہ بھر بھی شک نہ رہا، اور بالکل وہ بندہ تو ایک جلسے میں نہیں کئی جلسوں میں اس کی یہ تقریریں موجود ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے، اور یقیناً ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس مسئلے پر، وہ ان کا ملاقاتی بھی ہے، اس کی ان سے ملاقات بھی ثابت ہے، کیونکہ ان کو یہ جو براڈ مائنڈڈ ہونے کا شرف حاصل ہے، لہٰذا یہ مناظرہ ہم نے کرنا ان سے تھا، اور وہ اپنی سازش میں کتنے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ہمارے سامنے ہمارا بندہ ہی کھڑا کر دیا تاکہ وہ ادب احترام میں اور مسلک کے لحاظ سے اس میں چشم پوشی کر جائیں گے، اور ہم اپنا عقیدہ آگے پھیلاتے چلے جائیں گے، اور یہ مسئلہ اس طرح ہمارا ان کے اندر رچ بس جائے گا۔ تو اس بنیاد پر اس سازش کے سامنے اللہ کے فضل سے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ 1 اگست کو یہ سازش دم توڑ جائے گی، اور لہٰذا اکابرین بھی یہ ریکارڈنگ سن کے ضرور غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اکابرین کا بھی فرض ہے۔ 2 بریلوی مولویوں کا مناظرہ طے ہو گیا آپس میں، خیر اللہ ہدایت دے سعید اسد صاحب کو، اس میں یہ ہے کہ اس نے ہماری بات وہ مان لی۔ ہم نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا کہ یہ جو رضاخانی ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی، اور یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نبی، یہ کہتے ہیں کہ ابھی آدم بنے ہی نہیں تھے آپ کو پہلے نبوت مل گئی تھی، سب انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، اور نبی کریم علیہ السلام کو نبوت آدم سے بھی پہلے مل گئی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو میں نے ان کو کہا تھا، خصوصاً اس اشرف آصف جلالی کو، میں نے کہا ہمت کر، آپ کا یہ عقیدہ قادیانیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ قادیانی میرے نبی کی نبوت کے بعد صرف ایک نبی مانتی، اور تم 1.25 لاکھ نبی مانتے ہو میرے نبی کی نبوت کے بعد۔ یہ مسئلہ چلا تھا کسی زمانے میں، بریلویوں کا شیخ الحدیث تھا اشرف سیالوی، اس کے ساتھ خیر اس نے ہمت کی، اس نے پھر پوری کتاب لکھی، اور جب کتاب لکھی اسے بات سمجھ آ گئی۔ ہم وہاں
سرگودا میں اس کا مدرسہ تھا، تو اس نے کتاب لکھ کر شائع کی التحقیقات، لیکن کتاب لکھنے سے پہلے مسودہ مجھے بھیجا، کہتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پر کوئی چیز ہو ہمیں بتائیں، وہ بھی میرے مکتبہ میں موجود ہے۔ خیر التحقیقات کتاب ہے، تو ان کا شاگرد ہے یہ مولوی سعید اسد، تو اس نے بھی یہ بات مانی اور اس نے بریلویوں کو للکارا۔ اس نے کہا کہ تم جو بیان کرتے ہو کہ آدم سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی، تم تو ختم نبوت کے منکر ہو۔ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی اور سب سے آخر میں ملی، تو ان کا مناظرہ طے ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹر اشرف آصف بیچارہ رو رہا تھا، وہ میرا کلپ چلا کر روتا ہے، کہتا ہے کہ سعید اسد کو اس نے گمراہ کیا ہے، سعید اسد کو اس نے، یہ دیوبندی مناظر اس نے گمراہ کیا۔ اب اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ میرا نام لے سکے، کلپ چلا رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر اور کہتے ہیں دیوبندی مناظر نے اس کو خراب کیا، اس کے بیگ اس نے خراب کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ذرا غور کرو، صرف سعید اسد خراب نہیں ہوا، تمہاری اللہ کے فضل سے پوری بریلویت کی چولے ہل گئی ہے۔ یہ نیٹ کا زمانہ ہے۔ ابھی آپ کو ایک نیا تحفہ دے رہا ہوں، پیر نصیر الدین نصیر، جب اشرف سیالوی کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا تھا، اللہ کے فضل سے ہماری ملاقات ہوئی پیر نصیر الدین سے، اور پیر نصیر الدین نے یہ جو کتاب لکھی استعانت اعانت، اس میں تحت الاسباب فوق الاسباب کی پوری بات میں نے سمجھائی تھی پیر نصیر الدین کو۔ تو صرف ایک مسئلے کو رو رہا ہے، اور یہ مسئلہ من دون اللہ والا، اس کو بھی اب تو صرف اس نبوت والے مسئلے کو روتا ہے۔ ذرا اٹھا تبیان القرآن اور دیکھ غلام رسول سعیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ یہ تمہارے مسلک کا شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہے، اور وہ بھی مولوی خضر کی بولی بول رہا ہے اپنی تفسیر میں۔ اب کس کس کو بچاؤ گے؟ یہ میرا کمال نہیں، یہ مسئلہ حق کی حقانیت ہے۔ جہاں مسئلہ حق پہنچتا ہے ایوان باطل پہ لرزہ طاری ہونا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتی ہیں وہ مسئلہ مان لیتے ہیں، صرف دھڑے بندی میں اور اپنے استادی شاگردی پیری مریدی کے چکر میں پڑھ کے مفادات کی وجہ سے اعلان نہ کریں تو ان کی اپنی مرضی، لیکن بولی ہماری وہاں پر بھی پہنچی ہے۔ اور اس سعیدی نے، پیر نصیر الدین نے، ان سب نے ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ میں وہ کلپ کی صورت میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس کس مسئلے کو مانا اور کس طرح مانا، اور انشاءاللہ جو بھی سنجیدہ بریلوی مولوی ہوگا اور توجہ غور کے ساتھ آخرت کی فکر رکھ کے ہماری گفتگو سنے گا، اللہ اسے ضرور انشاءاللہ ہدایت دیں گے۔ ہماری اپنی تو بات ہی نہیں، کتاب و سنت کی بات ہے۔ تو خیر بڑکے تو بڑی ماری اشرف آصف نے، لیکن کل جب مناظرہ کرنے کا وقت آیا تو میدان مناظرہ سے دور ایک جگہ پہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہاں مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ پتا تھا کہ اس پر مناظرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ خیر بہرحال وہ جانے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہماری یہ باتیں غور سے سننے۔ اب ایک مسئلہ من دون اللہ کا، اس ڈاکٹر نے بھی بڑی بڑکے ماری، تو میں کہتا ہوں ختم نبوت پر تو مناظرہ سعید اسد اور آپ کا اب ہوگا، ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو ہمت کر، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہمت کر، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ من دون اللہ سے مراد قرآن کریم میں جہاں پہ لفظ آیا اس سے مراد صرف بت ہیں، اور میں کہتا ہوں لفظ من دون اللہ انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل،
انہی آیات میں اب ذرا ہمت کر اور میرے اس چیلنج کو قبول کر تاکہ جھگڑے ہی ختم ہو. اگر من دون اللہ کا جھگڑا ختم ہو جائے، سارے جھگڑے ختم، کتابوں میں لکھ کر، سیمیناروں میں کہہ کر یہ بتوں والی ایتیں پڑھتی ہیں اور انبیاء پہ چسپا کرتی ہیں. اب تو اللہ کے فضل سے وہ الہ کلمۃ اللہ میری کتاب 350 حوالے اس میں موجود ہیں کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء، اولیاء اور انہی آیات کے تحت. خیر، یہ درمیان بیچ میں بات